सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा तो वो बन रहा है जो, और फिर माए परेशान, और जी माहौल को क्या, और माहौल तो खतरनाक आपने कर दिया, माहौल को क्या हुआ। आप ये है जी लॉ ऑफ फोकस। मैंने इसीलिए आप मुझे हैरान हो रहा है कि 5 मिनट रह गए हैं, मैंने अभी एक चीज कवर की है, और ये इतना बड़ा टॉपिक है जो कि खोल तो मैंने दिया, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इसको बंद कर दूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ये अच्छा जी, मैं जी फिर इसी बहाने एक चाय का सिप ले लूं, ठंडी हो गई है। तो ये जो लॉ ऑफ फोकस है जी, हमारा फोकस ये हर चीज पे गलत है। अब इसकी दूसरी मिसाल हमारे घरों में जो मैं देखता हूं, आप शायद सड़कों में देखते होंगे लेकिन शायद आप उसका वो मायने ही नहीं दे सकते। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके साथ आपके वाले साहब बैठे हों, और वो आपके वाले साहब आपको ये कहें बेटा खंबा देखो खंबा देखो खंबा देखो, तो होगा ये कि आपकी गाड़ी खंबे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। जबकि वाले साहब ये कहना चाह रहे थे कि खंबे से बचो, लेकिन वो उन्होंने कहा ये खंबा देखो खंबा देखो खंबा देखो। वो करते करते आपके लाशऊर को ये अल्फाज सुनाई दे खंबा खंबा खंबा। अब वो लाशऊर ने समझा ये कि शायद आप खंबे की तरफ जाना चाहते हैं, तो गाड़ी आहिस्ता 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 से आपकी उसी तरफ मुड़ जाएगी जिस तरीके जगह को एक्चुअली आप अवॉइड करना चाहते हैं। ये आप सारे दिन सड़कों में देखने होगा। चलें एक और एग्जांपल, आज घर जाते ट्राई करें। आपके सामने गाड़ी जा रही थी तेज, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आपके सामने गाड़ी तेजी से गुजर गई, थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी गाड़ी की स्पीड भी तेज हो गई, क्योंकि आप उस गाड़ी को देखते रहे, आपकी फिर खुद ही तेज होगी। क्या हो रहा है? लॉ ऑफ फोकस। आप उस गाड़ी को देख रहे हैं, आपका दिमाग न्यूरो मैसेज ले रहा है, दिमाग एक मैसेज कर रहा है कि आप इसको देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, इसका मतलब आप यही करना चाहते हैं। वो गाड़ी आप आहिस्ता से आपका पांव खुद ही एक्सीलरेटर पे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये है फोकस। इसका मतलब ये हुआ, और घरों में आप देखें कि एक शख्स है, उसने आपको तकलीफ पहुंचाई, एक खामन साहब से उन्होंने कोई बीवी के साथ कोई ऊंच नीच कर दी। अब उस बेचारे ने तो एक साथ ऊंच नीच किया, वो दफ्तर चला गया। अब अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर ये माँ या ये बीवी ये कहती है अच्छा यार कोई बात नहीं, उसने कह दिया, तो ये बात कहानी खत्म हो जाती, लेकिन कहानी अब खत्म नहीं हुई। वो तो चला गया दफ्तर। अब इन्होंने पहले 10-15 मिनट खुद रोया, चीखें मार मार कर रोया, ओ ये हो गया जी वो हो गया। अच्छा आप ये क्या हो, दिमाग को ये लग रहा है कि वाकई इसके साथ बहुत जुल्म हो गया। अब जब आपने रोना शुरू किया तो दिमाग आपका बड़ा ही वफादार मुलाजिम है। दिमाग समझता है कि मेरी मालकन बेचारी खुद रोना चाहती है, वो रो रही है, वो इस शख्स के बारे में बुरा सोचना चाहती है। वो पिछले 30 साल की कहानियां ढूंढ ढूंढ के उस शख्स की और बुराइयां खींच खींच के कंप्यूटर के अंदर से, हार्ड डिस्क से, लाश आउट से, और इसने 10 साल पहले भी ये किया था, वो पिछले हफ्ते मेरी माँ आई थी उसने फिर ये किया था, उस दिन वो और रोएगी और रोएगी। वो रोना खत्म नहीं हुआ, साथ ही माँ का फोन आ गया। अब वही कहानी जो सुबह हुई है अब वो अपनी माँ को सुनाएगी, फिर सहेली को सुनाएगी, फिर बेटी वापस आएगी तुम्हारे अब्बू ने ये किया। अब एक दफा तो बेचारे अब्बू ने किया, बाकी 15 दफा ये खुद अपने साथ जुल्म करेगी। अब होगा क्या, वो 15 फाइलें जो क्रिएट हुई हैं एक चीज के बारे में, इसका पूरा दिन तबाह हो जाएगा। हमारा जो साइंस का बिहेवियर साइंस है वो ये कहता है कि जी जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार हैं, अगर आप सुबह उठें, दफ्तर फोन कर दिया कि आज मैं बीमार हूं मैं नहीं आ रहा, और आप बिस्तर में घुस जाएं, अब बीमार आप और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने दिमाग को ये सिग्नल भेज दिया कि हाँ मैं बीमार हूं। मुंह से आपने कह दिया मैं बीमार हूं, बीवी के आगे डिक्लेयर कर दिया मैं बीमार हूं, और बिस्तर में घुस के दिमाग को ये 6 इमेज क्रिएट हो गए। दिमाग ने कहा मेरा मालिक बीमार बनना चाहता है, अब आपका बुखार और बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप कहेंगे हाय कितना चंगा कीता मैं सरे छुट्टी कर ली, देखिया मेरा बुखार बढ़ गया। मैं शर्तिया तौर पे ये बात कहता हूं, आप सुबह बीमार हैं, आप ये कहें मैं बीमार नहीं हूं, आप नाश्ता करें, आप उठ के नहाएं, आप दफ्तर चले जाएं, आपका बुखार ऐसा ऐसा खुद उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने शऊर को बता दिया कि मैं बीमार नहीं हूं, आपने उसको निगेट कर दिया। अब वो आपको हिम्मत देना शुरू कर देगा,
یہ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ورڈز ہیں دے ہیو دا پاور ٹو ہیل، پاور ٹو ڈسٹروائے، پاور ٹو کل. ہم ان الفاظ کو غلط، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ کرو، ہم زیادہ تر بات یہ کرتے ہیں تو کی کیتا، یعنی کہ ہم غلط نیگیٹو چیزوں کو پک کر رہے ہیں. دماغ کو یہ زبان نہیں آتی. آپ بجائے اس کے کہ ماں کو باپ کو ایک دوسرے کو وہ بتائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہمیں کیا نہیں کرنا. یہ بنیادی فرق ہے. ہم اس ملک کے اوپر کیا مسائل ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے 15 ٹی وی چینل روز رات کو پروگرام کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس کا علاج کیا ہے. یہ فوکس ہمارا ٹوٹلی اپوزٹ ہوا ہے، ریورس ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کے ماحول کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے دماغ کو کہیں کہ نہیں یار یہ میری بیوی ہے، کوئی بات نہیں، اس نے آج مجھے ناشتہ نہیں دیا، ہزاروں خوبیاں ہیں، آپ کا دماغ کہے گا. ساتھ ہی یہ آرڈر سن کے کہ میرا مالک اپنی بیوی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کا دماغ آپ کو 5-6 اور سپورٹنگ کہانیاں دے گا کہ نہیں واقعی تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس نے اس وقت یہ کیا، کیونکہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو خدارا یہ جو پازیٹو سوچ ہے یہ اس کا زندگی کے اتنے چیزوں پہ اثرات ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال میں یہی پڑھاتا ہوں، کورس تو یہ کم ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو 2 لا، پہلا لا میں نے آپ کو لا آف فوکس کا پڑھایا ہے، دوسرا میں نے آپ کو پہلا لا آف کاز اینڈ افیکٹ، دوسرا لا آف فوکس. اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لا میں آپ کو بتا دوں، لا چھوٹا نہیں ہے، امپلیکیشنز کی بہت زیادہ، لیکن یہ 3 چیزوں کا پیئر بہت ضروری ہے زندگی کا سفر آغاز نو کرنے کے لیے. اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، جس کے نٹ شل یہ ہے you are attracted towards and you are attracted to people like you. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مڈل کلاس میں ہیں، آپ کی فیملی میں کچھ برائی ہے، ویلیو سسٹم جو آپ کو پسند نہیں ہے، and you would not like to become as good or bad father as your father was, اگین ان اللہ لا یغیر، تمہیں پہلے خود بدلنا پڑے گا. آپ خود بدلیں گے تو آپ کا ماحول بدلے گا. ہم سمجھتے ہیں ماحول بدلے گا تو میں بدلوں گا. میننگ اگر میں اپنی ماں باپ کے ساتھ اگر میں نے یہ عادت نہ بدلی تو مجھے یہ نقصان ہے، اور یہ عادت میں نے اگر نہیں اڈاپٹ کر لی تو مجھے یہ فائدہ ہے، تو آٹومیٹکلی پھر آپ میں تبدیلی آئے گی. خالی لیکچر اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں جو میں نے 1 گھنٹے میں کر دیا ہے، اس کے بعد لیکچر کیا، لیکچر کسی کی زندگی نہیں بدل سکتا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. جی پہلا سوال جی انگلش میں، یو ہیو فوکسڈ اے لاٹ. اب یہ بھی ایک جو ہمارا لا ہے نا سائیکالوجی کے، اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ اکثر اوقات کامیابی کے لیے یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ. باٹم لائن یہ ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. جب عید گزری ہے، آپ بکرا خریدنے جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بکرے ہیں، آپ کی نظر اس بکرے پہ پڑتی ہے جو بکرا تھوڑا سا فرق ہو، جس کا ہاتھ قد فرق ہو، چھلانگیں مار رہا ہو، بول رہا ہو، کپڑا اس کے اوپر ڈلا ہو، دوپٹہ ڈلا ہو. یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ. ایگزامپل ابھی بھی یہ ہوئی کہ جی میرے پاس 4 سوال آئے، تو 4 سوال میں سے ایک سوال ایسا تھا جو انگریزی میں تھا تو میری سب سے پہلے نظر سوال میں پڑی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ڈفرنٹ ہونا کیسے، کیا فائدہ ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جی یو ہیو فوکسڈ آن سائیکالوجی ان اسلام. اور ہر ریلیجیس انسٹیٹیوٹ جو سا ہے وہ اپنی ہی ایک راگ، اپنا ہی ایک، شکریہ جی، اپنا ہی ایک راگ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خود اکٹھے نہیں ہوتے. آپ چھوڑیں گے ان کو اکٹھا کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت ہے اکٹھا کرنے کی. میرا تو اس کا جواب بڑا کلیئر کٹ ہے. تم سے تمہاری بابت پوچھا جائے گا. الحمدللہ میں نے زندگی میں بڑے میجر کام، آج میں اوپنلی ریکارڈڈ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اکثر لوگوں کو تو پتا ہے لیکن ریکارڈڈ پہلی دفعہ شاید دے رہا ہوں. میں کام استخارے سے کرتا ہوں، اور آج سے نہیں کافی سال ہو گئے ہیں، ڈیکیڈز گزر گئی ہیں.
میں بڑی بڑی جو پاکستان کی اچھی جماعتیں ہیں، اچھے گروپس ہیں، ان میں کوئی شاید کوئی برائی نہ ہوگی جب مجھے ان کی طرف سے دعوت آتی رہی، ایون کہ پولیٹیکل پارٹیز، کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، تو میں استخارہ کرتا رہا اور آج تک زندگی میں ہر دفعہ نہ نکلی ہے. اس کے ساتھ مل جاؤں نہیں، 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 اس کے ساتھ مل جاؤں نہیں. آئی ڈونٹ نو. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب لوگ تھک گئے ہیں یہ سوال مجھ سے پوچھ کے، کیونکہ ان کو پتا جواب نہیں. میں کہ جی آپ کا کیا، پہلے ہوتا ہے جی آپ سنی ہیں شیعہ ہیں، پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ حنفی ہیں یا، اور بھائی اس سے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں آپ کے حوالے سے اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جی آپ جو لوگ کر رہے ہیں اس کو میں اور آپ، میرا نہیں خیال، اس پہ تو صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی بیچارہ آ کے ٹھیک نہیں کر سکا. میری اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب آپ، آئی مے بی رانگ بٹ آئی تھنک آئی ایم ناٹ اینڈ آئی ایم ویری شیور آن دیٹ. میرا قرآن پاک میں ہے، کیا تم بھی یہ کرو گے جو تمہارے باپ دادا کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ شاید وہ غلطی پہ تھے. قرآن میں ایک اور طرف سے آپ کو توجہ دی گئی ہے کہ دوسرے دینوں کو تباہ کرنے والے ان کے یہی ربی مولوی حضرات تھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود کیا آپ کے خیال میں کسی ایک مدرسے کے ساتھ یہ وابستگی ضروری ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ خود سوچئے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مدرسہ برا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی وابستگی، کیونکہ دین میں اتنی زیادہ بریڈتھ اور ڈیپتھ ہے کہ کوئی ایک اسکول آف تھاٹ اس کا سارا ایلیمنٹ آپ کو دے نہیں سکتا. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ لگا دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ شاید دین کا 5% بھی نہ سمجھ سکیں. میں اکثر اوقات یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بالکل جانتا ہوں، اور ہر ایک فرقے کو میں مانتا بھی ہوں، اور ہر فرقے کو میں یہ بھی نہیں، اس سے لڑائی نہیں کرتا. میرے والد صاحب نے ایک مجھے چھوٹی سی بات بتائی تھی، اور وہ چھوٹی سی بات آج بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر ایک حدیث میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ ثابت حدیث ہے یا صحیح کی حدیث ہے، تو آپ کے سر پہ کپڑا نہیں تھا، باٹم لائن. اب ایک اور میں حدیث پڑھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے سر پہ سبز کپڑا لیا ہوا تھا. یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. اگر میں نے